بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زید بن ثابت کی وہ روایت جو تراویح کے متعلق ہے اور ہم نے کتاب بخاری اور کتاب مسلم سے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس کے روح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد تشریف نہیں لائے، تو صحابہ کا وہ ٹولہ جو تراویح پڑھنے پر مصر تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت مقدس کے باہر جمع ہو گئے، اور وہاں پہ انہوں نے شور اٹھایا اور شور مچایا، اپنے آوازیں بلند کیں، اور اس پہ بھی اکتفا نہیں کیا تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر پتھر پھینکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد کے حرمت کی۔ اس سے تراویح کا بطلان کیسے ثابت ہوتا ہے؟ میرے عزیزو، جو صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے باہر جمع ہوئے، انہوں نے شور مچایا، پھر انہوں نے پتراؤ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حد کے حرمت کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے سے باہر آئے، ان کو وہاں سے بھگا دیا۔ اس سے ان صحابہ کے متعدد شرعی متائن ثابت ہوتا ہے، اور کفر کی حد تک ان کا ارتداد ثابت ہوتا ہے، اور اس لیے کہ تراویح کا آغاز کرنے والے اور تراویح پہ اصرار کرنے والے صحابہ ایسے لوگ تھے، اس لیے تراویح شرعی نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ مختصر اما تفصیل کے ساتھ ہمارا 13واں دلیل یہ ہے عزیزو کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر شور مچا کر قرآن پاک کی صریح آیت کی انہوں نے بلکہ صریح آیات کی انہوں نے نقص کی ہے۔ دلیل نمبر 13 عزیزو، انہوں نے جو شور مچایا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر، سورہ حجرات کی آیت ظاہراً آیت نمبر 5 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ یہ آیت نمبر 4 ہے۔ اس آیت میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ صبر کریں، اگر یہ لوگ جو آپ کو آپ کے گھر کے باہر سے بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، یہ لوگ سمجھ والے لوگ نہیں ہیں، سمجھ والے لوگ نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے سمجھ والے لوگ سے تو کفر ثابت نہیں ہوتا، تو آپ ٹھہریے، تو انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ کیسے اس سے کفر ثابت ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جماعت عمریہ کے مفسرین اور مترجمین نے اس آیت کی کیسا ترجمہ کیا ہے۔ طاہر القادری کا ترجمان القرآن ملاحظہ فرمائیے، بلکہ عرفان القرآن، یہ سورہ حجرات ہے، اس میں دیکھیے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، آیت نمبر 4۔ جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر آپ کے بلند و مرتبہ اور آداب تعظیم کی سمجھ نہیں رکھتے۔ اکثرهم لا یعقلون، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی ادب کی وہ سمجھ نہیں رکھتے، اس میں یہ ہے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے، عقل نہیں رکھتے، وہ تعقل نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنے مرضی سے انہوں نے کچھ فقرے اس ترجمے میں ملا دیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ہی ان کی طرف باہر تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو جو لوگ صبر کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائیں، پکارتے نہیں ہیں، شور نہیں مچاتے، ان کے لیے وہ بہتر ہیں، اور خدا ان کے لیے بخشنے والا ہے، اور خدا ان کے لیے رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ ایک فقرہ ہے اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر، یہ بعض طور پر یہ ترجمہ ہوتا ہے کہ ان میں سے اکثر سمجھدار نہیں ہیں۔ جماعت عمریہ کے کئی ایک مفسرین نے یہاں پہ تنبیہ کی ہے، تصریح کی ہے کہ اس اکثر سے مراد ہے جماعت، یعنی وہ سب اس طرح ہیں، کیونکہ عرب میں بہت دفعہ اس طرح کہا جاتا ہے کہ اکثرهم ہاکذا، اس سے مراد ہوتا ہے کہ یہ سب ہاکذا ہیں۔ فخر رازی نے اپنے تفسیر میں اور بہت سارے مفسرین نے اس بات کا ذکر کیا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ تفسیر یحییٰ ابن سلام ہے، یحییٰ ابن سلام التیمی المصری، یہ ایک بہت پرانے جماعت عمریہ کے مفسرین میں ان کا شمار ہوتا ہے، یہ بخاری سے بھی اقدم ہے، یعنی بہت پرانے زمانے کے
دوسری صدی اور تیسری صدی کے، بلکہ دوسری صدی کے، کیونکہ ان کی وفات ہے سنہ 200 میں، یعنی یہ دوسری صدی کے عالم ہیں۔ یا ان کی تفسیر ہے تفسیر یحییٰ ابن سلام۔ یہاں اپنے تفسیر میں کئی مقامات پر وہ ذکر کرتے ہیں کہ اکثرہم لا یعقلون، یا اس طرح کے جو عبارات آتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ جماعتہم کلہم، وہ سب اس طرح ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، قال بل اکثرہم لا یعلمون الحق فہم معرضون، یعنی بقولہ اکثرہم جماعتہم، اکثر سے مراد ان کی جماعت ہے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 602، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی جماعتهم لا يعلمون۔ اسی طرح تفسیر ابن ابی زمنین، تفسیر السمعانی، تفسیر فخر رازی اور کئی ایک کے علماء کی تفاسیر میں یہ جملہ آپ پائیں گے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حجرے کے باہر سے بلاتے ہیں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے گھروں کے باہر سے، ان کے بیت اقدس کے باہر سے بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، آواز بلند کر کے پکارتے ہیں، وہ لوگ سمجھدار لوگ نہیں ہیں۔ تو یہ ایک نہایت مذمت والی بات ہے قرآن مجید میں۔ آیات میں اگر آپ دقت کریں، آیات کو آپ دیکھیے کہ کن لوگوں کو قرآن پاک اس فقرے سے اور اس تعبیر سے قرآن پاک ان کی توصیف کرتا ہے کہ یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو وہ کیسے لوگ ہیں عزیزو؟ یہ منافقین اور کفار کی صفت ہے کہ وہ سمجھ نہیں پاتے۔ اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس جو ظاہری دنیاوی جو سمجھ ہے وہ مراد ہو، بلکہ دنیاوی اور ظاہری لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ کافر اور منافق نہایت ہی چالاک ہو، معلومات بھی ان کے زیادہ ہوں، لیکن وہ سمجھدار نہیں ہے۔ کس لیے سمجھدار نہیں ہے؟ یہ ایک ظریف نکتہ ہے جو میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں، اور یہ آپ کو قرآن کے آیات سمجھنے میں کہیں ایک مقامات پہ آپ کو کام آئے گا۔ کہ دیکھیے مثلا مثال دیتا ہوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، انہوں نے بہت سارے معجزات دیکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وَاخْرُجْ يَدَكَ الْبَيْضَاءَ لِلنَّاظِرِينَ، آپ کا ہاتھ ید بیضاء تھا علیہ السلام، آپ کے ہاتھ مبارک وہ چراغ کی طرح چمکدار تھا، آستین سے نکالتے تو چمک ہوتی، آپ کے ہاتھ مبارک میں معجزہ تھا، عصا تھا آپ کے ہاتھ میں۔ عصا کو پھینک دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو فرعون کو ذلیل و خوار کر دیا، کیونکہ اس کے جتنے بہت مشہور جادوگر تھے ان کے سب جادو باطل ہو گئے، وہ سب جادوگر مسلمان ہو گئے، سجدہ کیا انہوں نے، آمنا برب موسیٰ و ہارون، انہوں نے ایمان لایا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے خدا کے لیے، اور انہوں نے وہ کافر بن گئے موسیٰ کے فرعون کی خدائی کے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اتنے زیادہ تھے، فرعون کی قوم نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو چھوڑنے سے انکار کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے فرعون کی قوم پہ عذاب نازل ہو گئی، 7 مرتبہ مختلف قسم کے عذاب نازل ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خوف سے اپنے قوم کو جب نکل لے کے گئے تو انہوں نے بحر کو چاک کر دیا، بحر کو توڑ دیا، 12 اس میں راستے بنا دیے، ہر قبیلے ایک راستے سے نکل گئے۔ سب بنی اسرائیل وہ دیکھتے رہے کہ کس طرح انہوں نے عصا سے اشارہ کیا تو پانی ٹوٹ گیا، پانی سے میں ایک راستہ بن گیا، اور فرعون آیا، فرعون وہ جتنا خدائی کا اس کا ادعا تھا، اتنا مغرور بادشاہ تھا، وہ ہلاک ہو گیا، غرق ہو گیا، اور اس کا جنازہ سمندر پہ پڑا رہا۔ تو یہ سب انہوں نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتنی انہوں نے اذیت کی۔ انہوں نے کہا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ جب وہ سمندر سے نکلے، جو ہی وہ ابھی نکل آئے تھے دریا سے اور فرعون غرق ہوا تھا، تو ان کی نظر پڑی قوم پہ کہ وہ قوم ان کے کچھ بت ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بت بنا دے، ہمیں بتوں کی ضرورت ہے۔ یعنی اتنی بدبخت قوم، اور یہ لوگ اس لیے نہیں کہتے تھے کہ ان کو بت پرستی کا شوق تھا، یہ مذاق اڑانے کے لیے۔ یعنی ایک نبی صلی اللہ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ان کی وقار اور ان کی پوزیشن کو چھوٹا کرنے کے لیے، ان کو نیچے گرانے کے لیے، کہ ان کا ایک مذاق اڑایا جائے کہ ہمارے لیے
آپ بت بنا دیں، کیونکہ یہ سب مسلمان تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہ بنی اسرائیل تھے، یہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، یہ سب مسلمان تھے، اور یہ ایسے لوگ نہیں تھے جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسلمان بنایا ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو ان کے قوم وہ کافر قوم تھی، ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو مسلمان نہیں بنایا ہے، وہ مسلمان تھے شروع سے، لیکن وہ بدبخت تھے، وہ اتنے معجزات جانتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا منجی سمجھتے تھے، اس کے باوجود مذاق اڑاتے تھے۔ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو سامری نے ان کے لیے ایک اردو میں کیا بولتے ہیں کھاف کو، ان کے لیے بنایا، ایک بچڑا بنایا، بچڑے کو گولڈ سے سونے سے ایک بچڑا بنایا، سونے سے جو بچڑا بنایا ہے ان کے لیے ان کو ان کی عبادت کی دعوت دی، تو یہ لوگ سب عبادت کرنے شروع ہو گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے منع کیا، ان کی بات نہیں سنی، ان کو قتل کرنے لگے تھے یہ لوگ کہ ہم آپ کے قتل کر دیں گے، ہمیں اجازت دیں، ہم عبادت کرتے ہیں۔ ادھر صفے بچ گئی، نماز جماعت سب عبادت کر رہے ہیں، کس لیے؟ کس کی؟ وہ بچڑے کی، ایک بچڑا۔ سب نبی زادہ ہیں، سب پیغمبر زادہ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کتنی بدبختی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کیا کہ آپ اپنا خدا ہمیں دکھائیں، جب تک اپنا خدا نہیں دکھاتے ہم آپ کی بات کی تصدیق نہیں کرتے۔ حالانکہ اتنے معجزات دیکھ چکے تھے، مگر اس کے باوجود یہ لوگ ستاتے تھے، اذیت کرتے تھے اور تحقیر کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قوم میں تشریف لائے ہیں تو معجزات کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جتنے معجزات تھے ان سے بڑھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہیں۔ شق القمر ہے، اور حضرت تمام انبیاء علیہ السلام کے جتنے معجزات تھے وہ سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے اپنی قوم، ان کے اپنے چچا تھے ابو لہب، وہ مسلمان نہیں ہوئے، وہ جھٹلاتے تھے، کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، جانتے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے سچے ہیں، کتنے صادق القول ہیں، کتنے وہ امین ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں، اس کی کیوں یہ نہیں کرتے تھے؟ یہ اصل بات یہ ہے، کیوں؟ جو لوگ دیکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے معجزات ہیں کہ خدا کے جانب سے تشریف لائے ہیں، اتنا اخلاق حسنہ ہے، خود دن دن بھوکے رہتے ہیں، اپنے کھانا وہ غربا کو، فقراء کو کھلاتے ہیں، اور وہ خود اپنی شریعت پہ سب سے زیادہ عمل کرتے ہیں، سب سے زیادہ خود نماز پڑھتے ہیں، سب سے زیادہ خود روزہ رکھتے ہیں، اور جو عمل کرتے ہیں انہی کی طرف کم، انہی کے جو عمل خود زیادہ بجا لاتے ہیں انہی کی طرف کم، تھوڑا سا عمل کہتے ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں بجا لاؤ، کچھ نماز پڑھو، وہ خود زیادہ نماز پڑھتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم دن میں 5 دفعہ نماز پڑھو، وہ خود ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں یا اکثر روزہ رکھتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم کبھی کبھار روزہ رکھو، سال میں 1 مہینہ روزہ رکھو، اور جو بھی ان کے پاس دعوت ہے وہ سب عقل کے مطابق، فطرت کے مطابق، گزشتہ انبیاء علیہ السلام جو گزرے ہیں ان کی دعوت کے مطابق ہے۔ اس کے علاوہ معجزات ہیں ان کے پاس، اخبار بالغیب ہے، غیب کی خبر لے کے دیتے ہیں ان کو۔ کیوں وہ ایمان نہیں لاتے؟ اس لیے نہیں کہ وہ شک تھا ان کو کیا یہ سچے ہیں یا سچے نہیں ہیں، ان کو پتہ تھا۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَهُمْ يُوقِنُونَ، انہوں نے کفار نے انکار کیا حالانکہ ان کو یقین تھا کہ یہ حق ہے، جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، لیکن کہتے ہیں آپ جھوٹے ہیں، آپ جادوگر ہیں، آپ جھوٹے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، یہ توہین ہے۔ کیوں؟ جب ایک شخص کو پتہ ہے کہ یہ سچ ہے اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتا۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ابھی جو ہمارے اتنا مناظرے ہوئے ہیں عمری علماء سے، ان کو پتہ ہے کہ ہمارا بات حق ہے، ہم سے وہ مناظر کرتے سے بھاگتے ہیں۔ مثلا عرفان شاہ ہے، یا UK میں جتنے علماء ہیں، پاکستان میں کچھ علماء ہیں، ہم نے ان کو فون کیا ہے، مثلا یہ حنیف قریشی ہے، جماعت عمریہ کا معروف و مشہور مناظر آدمی ہے، وہ بریلوی مکتب فکر کا، میں نے اس کو دعوت، اس نے مجھے بات کرنے بھی نہیں دیا، میں نے اس کو فون کیا ہے 3-4 مرتبہ فون کیا، ہر مرتبہ وہ 1-2 جملے کہہ کے کاٹتا ہے۔ یہ رمضان شریف سے پہلے کی بات ہے۔ ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آئیے ہم بات کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، آپ ہی کے کتب سے ہم ثابت کریں گے کہ آپ کے جو ادعا ہے، اختلاف ہے مذہب شیعہ کے ساتھ، آپ ہر مسئلے پہ، جس بھی مسئلے پہ آپ کا اختلاف ہے، آپ باطل پر ہیں، اور جس مسئلے پر بھی ہمارا آپ سے اختلاف ہے ہم حق پر ہیں، اور یہ ہم دلیل سے ثابت کریں گے، اور یہ
قتل کرنے کی، لڑنے کی، جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ ہم ایک ہی دین کے، ایک ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، تو آئیے اور ہم دکھاتے ہیں آپ کی اپنی کتب سے، لیکن اس کے باوجود ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ قبول نہیں کرتے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے میرے عزیزوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جہل تو نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ حق ہے۔ ہاں، جیسے ابو لہب کو پتہ تھا کہ میرا بھتیجا سچا ہے، ابو سفیان کو خوب پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے نبی ہیں، وہ خدا کی جانب سے مبعوث ہے، لیکن ایمان نہیں لاتا تھا۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ فرعون کو خوب پتہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جھوٹے نہیں ہیں۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اچھی طرح جانتا تھا، کیونکہ اس کے اپنے گھر میں پلا تھا، جانتا تھا کہ یہ کتنا ایک پیارا شخصیت ہے، کتنا ایک سچا، صادق القول، خوش اخلاق، با تقوی، نورانی، بابرکت، کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس کو پتہ تھا کہ اس کے کتنے معجزات ہیں، اس کے معجزات سچے ہیں۔ اس کو خود پتہ تھا کہ وہ خود خدا نہیں ہے، لیکن ایمان نہیں لایا وہ۔ وجہ کیا ہے عزیزو؟ اس کی وجہ کوئی اور فلسافیکل وجہ نہیں ہے، اس کی وجہ ہے ناسمجھی۔ ناسمجھی سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ جاہل ہیں، نہیں جانتے، نہیں۔ دیکھیں، اس ناسمجھی سے مراد یہ ہے حماقت، اسٹوپیڈیٹی۔ جب مجھے پتہ ہے، مثلا مجھے پتہ ہے کہ عمر فالو کرنے کے لائق نہیں ہے، جب مجھے پتہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام فالو کرنے کے لائق ہیں، خدا کے حجت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ عمر کو نماز نہیں آتا تھا، عمر کو تیمم نہیں آتا تھا، عمر جنگوں سے بھاگتا تھا، وہ کبھی اس نے اسلام کے لیے کوئی خدمت نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نے مکرر توہین کی ہے، بے ادبی کی ہے، دین میں بدعتیں شامل کی ہے، اس کے باوجود اگر میں کہوں کہ میں عمر کو فالو کروں گا تو یہ کسی عاقل کی بات نہیں ہو سکتی۔ کفر کا کیوں اتباع کیا جاتا ہے؟ نفاق کا کیوں اتباع کیا جاتا ہے؟ اس لیے نہیں عزیزو کہ اس میں کوئی فلسافیکل ریزن ہے، اس میں کوئی اچھی بات ہے، نہیں، کوئی ریزن نہیں ہے، صرف لوگ ایک چوائس بناتے ہیں، جیسے لوگ مثلا لوگوں نے دیکھا کہ یہ امیر المؤمنین علیہ السلام، یہ ابو بکر، کس کا انتخاب کرنا چاہیے؟ ایک امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، نور خداوند متعال، ایک ابو بکر جس کا نسب ہی پتہ نہیں، جو جاہل، بزدل، نہ نماز آتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ قرآن آتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا ہے، خلافت کا ادعا کیا، لوگ اس کے ساتھ لگ گئے، امیر المؤمنین علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ پتہ ہے کہ اگر ہم امیر المؤمنین علیہ السلام کی تصدیق کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہوگی، آخرت میں ہماری نجات ہوگی، لیکن اگر مثلا ابو بکر، عمر، معاویہ ان کے ساتھ دیں تو یہ ہم لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اس کے باوجود یہ جہنم کا راستہ انہوں نے انتخاب کیا۔ جیسے کچھ لوگ جانتے تھے کہ اگر ہم ابو لہب مثلا، اس کو پتہ تھا، خوب پتہ تھا، فرعون کو خوب پتہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے وہ تو اس کا دنیا بھی صحیح ہو جائے گا، آخرت بھی صحیح ہو جائے گا، یعنی وہ کسی طرح کا اس میں نقصان نہیں ہے۔ اور اس کو خوب پتہ تھا کہ اگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ انکار کر دے تو دنیا بھی اس کے ختم، آخرت بھی تباہ، لیکن اس کے باوجود اس نے تباہی کا راستہ انتخاب کیا۔ آپ خود دیکھیے اپنی زندگی میں، جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی گناہ کرتے ہیں، نامحرم کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو گناہ ہوگا اور آخرت کی عذاب اس کا کوئی برداشت نہیں کر سکتا، یہ تو سب مسلمان کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو پتہ ہے کہ اس کی لذت بھی نہیں ہے، نامحرم کو دیکھنا اس میں لذت بھی، اس میں پشیمانی و ندامت ہے، یہ بھی پتہ ہے، اور تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا اس میں لذت ہے، خدا کی رضا ہے، قلب کو سکون ملتا ہے۔ اس کے باوجود لوگ دیکھیں حرام خوری، نامحرم کی طرف دیکھنا، زنا، لواط، شراب، قتل کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، یہ گناہ سب کو پتہ ہے، اس کے باوجود کرتے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے عزیزو؟ اس کی ریزن ہے ایک حماقت، ناسمجھی۔ عاقل انسان، اگر انسان اپنی عقل استعمال کرے، ٹھیک ہے نا، اپنا عقل استعمال کرے تو وہ گناہ کا، کفر کا، نفاق کا راستہ اختیار نہیں کرتا۔ کوئی انسان، کوئی بھی شخص سمجھ لے، فکر کرے کہ میں فرعون کا انتخاب کروں یا موسیٰ علیہ السلام کا، واضح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کروں یا ابو لہب ابو سفیان کا، واضح بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن اس کے باوجود ایک سمجھدار آدمی، مثلا ایک مہذب آدمی، ایک شاعر آدمی، شجاع آدمی جا کے ابو سفیان کے ساتھ بیعت کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لیے، تو پتہ ہے کہ یہ شخص، اس کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے،
ریزن اس کا کیا ہے؟ ریزن اگر وہ ہو بھی، مثلا تعصب ہے، قبیلے کا تعصب ہے یا کسی کا انتقام لینا ہے، جو بھی ہے، اس فائدے کو چھوڑنے کے لائق نہیں ہے۔ کون سا فائدہ؟ آخری اخروی سعادت، ابد تک کی جو سعادت ہے اس کو چھوڑنے کے لائق نہیں ہے۔ اب فرض کریں مسلمانوں کے میں جنگ کے ساتھ میرا کزن، میرا بھائی مارا جا چکا ہے، اب اس لیے کہ میرا بھائی جو ہے جنگ بدر میں مثلا مارا جا چکا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں، میں نے مسلمانوں سے لڑنا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ اگر میں لڑوں میں جہنم میں جاؤں گا، تو یہ تو بے وقوفی ہے نا۔ اسی لیے قرآن کیا فرماتا ہے؟ لا یعقل، کہ یہ لوگ لا یعقل، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقل، جو لوگ آپ کو پکارتے ہیں، یعنی بے ادبی کرتے ہیں، آ کے گھر کے باہر سے فلانا آ جاؤ نماز پڑھاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پکارتے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ لوگ جنگلی لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے، ان کو خوب پتہ ہے کہ اس طرح ادب کے ساتھ، ادب کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ کسی اپنے قبیلے کا، اس کا اپنے قبیلے کا سردار ہو، اس طرح نہیں بلائے گا اپنے قبیلے کے سردار کو۔ اپنے کے جو اس کا عرب کا جو قبیلہ ہے، اس کا کوئی شیخ ہے، کوئی سردار ہے، وہ اس طرح نہیں بلائے گا، نہایت ادب کے ساتھ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے ادبی کے ساتھ پکارے گا۔ اس کو کیا کہیں گے عزیزوں؟ اس کو کہیں گے کہ یہ لا یعقلون، یہ اس کی مثال اسی طرح ہے کہ پتہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن پرواہ نہیں ہے، اخروی سعادت کو چھوڑتے ہیں اور کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد کی حرمت کرتے ہیں۔ لا یعقلون کا جملہ میں نے کچھ تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں اس کا توضیح دی ہے، شاید آپ کے لیے بورنگ ہو۔ اب آتے ہیں اصل مطلب کی طرف، کہ قرآن نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ آپ کو آپ کے گھر کے باہر سے پکارتے ہیں، یہ لوگ سمجھ والے لوگ نہیں ہیں۔ دوسری جانب ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ تراویح پڑھنے والے ٹھولے نے، تراویح پہ اصرار کرنے والے صحابہ نے، کو اس میں یقیناً عمر شامل رہا ہوگا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر کے باہر سے پکارا، اس لیے وہ اس آیت کے مصداق ہیں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یعقلون، یہ لوگ جو لا یعقلون، یہ کیسے لوگ ہیں؟ قرآن پاک دیکھتے ہیں عزیزوں، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، ان شر الدواب، سب سے برا جانور، دواب یعنی جانور، سب سے برا جانور، یعنی جانور میں کیا شامل ہوتا ہے؟ برے جانوروں میں آپ کہیں کہ مثلا سب سے جو برا جانور ہے کیا ہے؟ مثلا کوئی حشرہ ہے، کوئی کیا بولتے ہیں اس کو اردو زبان میں، کوئی مچڑا بولتے ہیں، جو اسٹنگ کرتا ہے، جو کاٹتا ہے، اذیت کرتا ہے انسان کی، وہ ایک بری چیز ہے، درست ہے، لیکن نجس نہیں ہے۔ نجس حیوانوں میں کیا ہے؟ کتا نجس ہے، مثلا خنزیر نجس ہے، یہ نہایت ہی اس سے کراہت ہوتی ہے، بد شکل، بدبو، نجس، شرعان نجس، یہ برے حیوانات کا یہ ایک ہے، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ آئیے میں آپ کو وقت نہ لوں، میں عمری جو جماعت کے مفسرین ہیں اس آیہ مبارکہ کی انہوں نے کیسا تفسیر کیا ہے ملاحظہ فرمائیے۔ تفسیر جواہر القرآن، جماعت عمریہ کے شیخ القرآن مولوی غلام اللہ خان کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیشکش ہے، یہ جلد نمبر 1 ہے اس کتاب کی، چھاپ کتب خانہ رشیدیہ، مدینہ مارکیٹ، راولپنڈی۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 409 میں، صفحہ نمبر 409 سورہ مبارکہ انفال کی آیت نمبر 22، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک سب جانداروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہی بہرے گونگے ہیں جو نہیں سمجھتے، یعنی بہرے گونگے جو نہیں سمجھتے، ان سے مراد کون ہے؟ انسان ہے۔ اب دیکھیے کہ خود یہ تفسیر کیا کرتے ہیں، تفسیر نمبر 3 پہ دیکھیے، نمبر 3 پہ، یعنی جانوروں سے بھی بدتر ہیں وہ آدمی کے دین حق کو نہ سمجھیں، یعنی جو نہیں سمجھتے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تفسیر عثمانی میں دیکھیے کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ تفسیر عثمانی جماعت عمریہ کے معروف مشہور مفسر ان کے شیخ الاسلام
علامہ شبیر احمد عثمانی، اس میں صفحہ نمبر 810 میں ملاحظہ فرمائیے، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، سب جانداروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہی بہرے گونگے ہیں جو نہیں سمجھتے۔ اب تفسیر میں انہوں نے کچھ کہا ہے، ملاحظہ فرمائیے اگلے صفحے پر، بدترین جانور جنہیں خدا نے بولنے کو زبان، سننے کو کان اور سمجھنے کو دل و دماغ دیے تھے، پھر انہوں نے یہ سب قوتیں معطل کر دیں، نہ زبان سے حق بولنے اور حق کو دریافت کرنے کی توفیق ہوئی، نہ کانوں سے حق کی آواز سنی، نہ دل و دماغ سے حق کو سمجھنے کی کوشش کی، غرض خدا کی بخشی ہوئی قوتوں کو اس کے اصلی کام میں صرف نہ کیا جس کے لیے فی الحقیقت عطا کی گئی تھی۔ بلا شبہ ایسے لوگ جانداروں سے بھی بدتر ہیں۔ عزیزو، تو فرمایا کہ ملاحظہ کیجئے وجہ استدلال کیا ہے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ تراویح پہ اصرار کرنے والے ٹولے نے، تراویح کی ابتدا کرنے والے ٹولے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر انہوں نے اپنی آوازیں بلند کی، شور مچایا۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر شور مچاتے ہیں ان کو بلانے اور پکارنے کے لیے، وہ اکثر ناسمجھ ہیں قرآن کی روح سے۔ پھر قرآن نے بتایا کہ ناسمجھ لوگ، جن کو ناسمجھ کہتا ہے، وہ کیسے لوگ ہیں؟ وہ ایسے لوگ ہیں جو سب جانور سے بھی نیچے گزرے ہیں۔ یعنی سب جانور کیا ہیں؟ سب جانور مثلا کتا ہے، خنزیر ہے، ان سے بھی بدتر ہے۔ شر الدواب، اور میں دکھاتا ہوں کہ عمری علماء نے اس بات پہ تصریح کی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں بتاؤں، قرآن نے یہ بھی تصریح کی ہے کہ یہ لوگ حقیقتاً کافر ہیں، یہ لوگ حقیقتاً کافر ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے اسی آیت میں، جو آیت ہم نے دکھایا ہے اس کے بعد والے آیت کو دیکھیے، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر خدا اللہ جانتا ان میں کچھ بلائی تو ان کو سنا دیتا، اور اگر ان کو اب سنا دے تو ضرور بھاگیں گے منہ پھیر کر۔ یعنی ایسے لوگ ہیں کہ ان کو اگر خدا کچھ بھی کرے تو یہ بھاگیں گے، قبول حق نہیں کریں گے، یہ حق کی بات نہیں مانیں گے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے منہ پھیرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، وہ دین سے خارج ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں کفر ثابت نہیں ہوتا تو یہ کوئی بات نہیں، اس کو ہم چھوڑتے ہیں۔ اتنی بات کہ یہ سب حیوانوں سے بھی بدتر ہیں اس مقدار پہ، تو یہ کوئی اس پہ منازعہ نہیں کر سکتا۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب الوجیز ہے تفسیر میں ابن عطیہ صاحب کی، جو جماعت عمریہ کے بہت بڑے مفسر ہیں۔ المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، تألیف ابن عطیہ الاندلسی، جزء الثانی، منشورات محمد علی بیتون، دار الکتب العلمیہ۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 513 میں اس آیت کی تفسیر ملاحظہ فرمائیے، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون۔ المقصود بهذه الآية أن يبين أن هذه الصنيفة العاتية من الكفار هي شر الناس عند الله عز وجل۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ یہ صنف کفار کی، یہ صنف یہ بدترین لوگ ہیں خدا کے نزدیک، وَأَنَّهَا أَخَصُّ الْمَنَازِلِ لَدَيْهِ، اور ان کا منزلت سب چیزوں سے نیچ ہے خدا کے نزدیک۔ وَعَبَّرَ بِالدَّوَابِ، اور خدا نے جانور کہا کہ یہ سب جانوروں سے نیچ، سب جانوروں سے بدتر جانور کا لفظ استعمال کیا ہے پروردگار عالم نے، لِيَتَأَكَّدَ ذَمَّهُمْ، اس لیے کہ ان کی خوب مذمت کیا جائے، مذمت کی خوب مبالغہ کیا جائے، مذمت خوب کیا جائے۔ وَلِيُفَضِّلَ عَلَيْهِمِ الْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالْخِنْزِيرَ وَنَحْوَهُمَا، فرمایا کہ شر الدواب کہا ہے تاکہ ان پر برتری دیا جائے۔ الکلب العقور، جو اسٹرے ڈاگ ہوتا ہے، جو کتا، جو پیرنے والا کتا ہوتا ہے، وحشی کتا ہوتا ہے، جو کتا ہوتا ہے، نجس کتا، اور خنزیر جو سور ہوتا ہے، وہ بھی ان پہ تفضیل کیا جائے۔ تو پتہ چلا کہ ان الذین لا یعقلون، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، ابن عطیہ نے خود کہا کہ یہ لوگ کافر ہیں، اور قرآن نے کہا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر ان کو پکارتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں، وہ ناسمجھ ہیں۔ یہاں پہ کہا کہ وہ ناسمجھ لوگ شر الدواب ہیں، تو پتہ چلا عزیزو کہ یہ صرف شر الدواب نہیں ہے، سب جانوروں سے نیچ نہیں ہے، بلکہ یہ کافر بھی ہیں۔
لیکن کفر کے مراتب ہوتا ہے عزیزوں. میں نے اشارہ کیا تھا نا کہ منافقین بھی کافر ہیں، لیکن ان پہ احکام اسلام لاگو ہوتا ہے. منافق اگر مرے تو اس پہ نماز پڑھا جا سکتا ہے. منافق کی بیٹی سے کوئی منافقہ ہے تو آپ ان سے شادی بھی کر سکتے ہیں. اگر ایک شخص دل میں منافق ہے، زبان میں وہ اسلام کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اس پہ احکام اسلام جاری ہوتا ہے. تو کوئی یہ نہ کہے کہ اگر وہ صحابہ کافر ہیں تو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ لوگ جا کے گھروں میں نماز پڑھو، کافر کیا گھر میں نماز پڑھیں گے؟ تو ہم کہیں گے یہ تو جاہلانہ والی بات ہے. ہم تو علمی گفتگو کر رہے ہیں اور ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی صحابہ میں جو منافق تھے، ان میں سے تو کئی بہت کٹر منافق تھے کہ ان کو پہچاننا مشکل ہوتا تھا عوام کے لیے، اور بہت سارے وہ منافق ہوتے تھے جو کلم کلا منافق تھے، مثلا ابن ابی سلول جیسے لوگ. ان سب پہ احکام اسلام جاری ہوتا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتاؤ کیا ہے. لیکن حقیقت میں یہ کافر تھے، حقیقت میں یہ کافر تھے. ان کا اسلام سے کوئی واقع نہیں تھا، کوئی واسطہ نہیں تھا. میں ایک اور تفسیر آپ کو دکھاؤں جو شیخ ابو زہرہ صاحب کی تفسیر ہے. ابو زہرہ جماعت عمریہ کے بہت بڑے عالم تھے جو مصر میں پچھلی صدی میں، زہرۃ التفاسیر ان کی تفسیر کا نام ہے. اور وہ ان کو وہابیوں سے، سلفیوں سے کچھ مخالفت تضاد تھا، لیکن وہ ابن تیمیہ کا کافی احترام کرتے تھے. وہابی ٹولہ ان سے زیادہ عقیدت نہیں رکھتا، لیکن ان کے علم کا اور ان کی بزرگی کا وہ معترف ہیں. یہ زہرۃ التفاسیر ہیں، امامہم الجلیل الشیخ ابو زہرہ. یہ کافی مفصل تفسیر ہے. اس میں اس آیت کی تفسیر دیکھیے صفحہ نمبر 3167 پر. سورہ انفال کی تفسیر، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا بلی فہم لا یؤمنون. بدترین جانور. اس آیت میں کہا کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. یہاں پہ فرمائے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون. بدترین جانور خدا کے نزدیک وہ کفار ہیں جو ایمان نہیں لاتے. وہاں پہ کہا کہ شر الدواب عند اللہ وہ لوگ ہیں جو صم بکم عمی فہم لا یعقلون، ناسمجھ ہیں، کان سے نہیں سنتے، زبان سے حق نہیں بولتے. اور وہ سورہ حجرات میں کہا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھروں سے کے باہر سے پکارتے ہیں وہ ناسمجھ ہیں. تو پتہ چلا ان کو ملانے، ان آیات کو ملانے سے خوب پتہ چلتا ہے کہ بہرحال یہ خدا کے نزدیک مبغوض ترین، پست ترین طبقہ وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے بے احترامی کی ہے. گھروں کے باہر سے آ کے انہوں نے ان کو آواز دی ہے، صدا بلند کی ہے، پھر پتھراؤ کیا ہے، یہ تو اس سے بھی بدتر ہے. کتنے پست لوگ تھے. اچھا، اور یہ لوگ کیسے لوگ ہیں عزیزو؟ یہ لوگ کافر بھی ہیں، یہ بھی ثابت ہوتا ہے. اچھا دیکھیے کیا کہتا ہے ابو زہرہ. الدواب جمع الدابہ وهي كل ما يدب على وجه الأرض من العشرات إلى قرد وخنازير إلى كلاب وحمير وخيل إلى الإنسان. دابہ دبہ ہوتا ہے حرکت کرنے والے کو بولتے ہیں، اور یہ سب کچھ شامل ہوتا ہے. انسان کو بھی دابہ کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ انسان بھی چلتا ہے، یعنی جاندار ہے، چلتا ہے. حشرہ بھی چلتا ہے. کوئی چیزیں وہ سینے کے بل رینگٹتے ہیں، اور وہ کچھ پیروں پہ چلتے ہیں، کچھ پیروں اور ہاتھوں پہ چلتے ہیں، تو یہ سب کو دابہ کہیں گے. یہ شیخ ابو زہرہ نے کافی دقیق تعریف کی ہے کہ دابہ میں انسان بھی شامل ہوتا ہے. اچھا، من حشرات حشرات کو، اور قردہ جو آپ کے بندر ہوتے ہیں، خنازیر سور، کھلاپ کتے، حمیر گدھے، خیال ہورسز، کیا بولتے ہیں ہورس کو اردو زبان میں بھول گئے. الى الانسان، انسان کو بھی شامل ہوتا ہے. والتعبیر عن الذين كفروا بالدواب حط من انسانیتهم. یہ کہ کہا ان شر الدواب عند اللہ الذين كفروا، بدترین جانور، بدترین جاندار. کیوں کہا کہ بدترین جاندار؟ کیونکہ ان کے انسانیت کے درجے سے نیچے دکھانے کے لیے کہ انسانیت سے گر چکے ہیں، یہ پست ہیں، یہ اپنی انسانیت کھو چکے ہیں. ایسے لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں. بلی لأنهم أغفلوا مداركهم وصاروا كأقل الحيوان ذكرا ومكانا. بلی کہ یہ لوگ بدترین جانور بن چکے ہیں. کون لوگ؟ جو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو یا تو ٹکراتے ہیں، سمجھ کے ٹکراتے ہیں، یا یہ کہ کیا کرتے ہیں، یا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے احترامی کرتے ہیں، ان کے گھر کے باہر آ کر آواز بلند کرتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ آگے آ کر کہتے ہیں فَهُمْ شَرُّ الدَّوَابِ وَهُمْ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ الْحَيْوَانِيَّةِ۔ یہ کافی تفصیل سے بات کرتے ہیں، اس سب کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے عربی لیکچرز میں ان کو پڑھیں گے، اگر کسی کوئی سننا چاہے تو عربی لیکچر سنیں، انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو سنائی دے گی۔ عزیزو، دلیل نمبر 13 میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ صحابی وہ تراویح پڑھنے والے ٹولہ، تراویح کو آغاز کرنے کی کوشش سب سے پہلے کب کیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح پڑھنے نہیں دیا، ان کو مسجد سے بگایا اور کہا اپنے گھروں میں جا کے پڑھو، اور خود اس کے امام بننے سے انکار کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ان پہ غضب کیا، جو میں نے پہلے حدیث آپ کو سنایا۔ اس ٹولے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر آ کے انہوں نے شور مچایا ہے۔ ہمیں باقی کاموں سے کام نہیں، صرف ان شور مچایا ہے، اس کی بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے کے لیے انہوں نے شور مچایا ہے، اور عائشہ کی روایت یہ ہے کہ یہ کہہ رہے تھے، پکار رہے تھے کہ نماز نماز، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں، یعنی امت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سکھا رہی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بے ادبی ہے، اور وہ بھی بلند آواز میں پکارتے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں۔ قرآن نے کہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر صدا بلند کرے، آواز بلند کرے، شور مچائے، وہ ناسمجھ ہے۔ پھر قرآن نے کہا کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، ناسمجھ وہ ہیں کہ خدا کے نزدیک وہ سب سے بری اور سب سے گری ہوئی جانور ہیں، یعنی کتے خنزیر سے بدتر۔ تو عزیزو، پتہ چلا کہ جو لوگوں نے تراویح پڑھنے کی کوشش کی ہے اور تراویح پڑھنے کی آغاز کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر انہوں نے آواز اٹھایا، قرآن کی واضح آیات کی روح سے، یہ بدترین جانوروں سے بھی بدتر ہیں، انسانیت کے درجے سے گر چکے ہیں، یہ خدا کے نزدیک کافر ہیں، اور یہ ان کی جتنی مذمت کی جائے، جتنے ان کی بے احترامی و گستاخی کی جائے اتنی ہی کم ہے، یہ ہر طرح کے مذمت کے مستحق ہیں۔ اچھا، یہ اس ٹولے کی مذمت۔ اب تراویح کیوں بری چیز؟ عزیزو، وہ تراویح جس کا آغاز کرنے والے ایسے کافر لوگ تھے، ایسے تھے کہ خنزیر سے گرے ہوئے لوگ تھے، کتے سے بھی گرے ہوئے لوگ تھے، قرآنی آیات کی واضح دلالت کی روح سے۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں کسی بھی عمری عالم کو کہ وہ ہمارے استدلال میں خدشہ ڈالنے کی کوشش کرے، صغرا میں، کبرا میں، آیات میں، روایات میں، کسی میں بھی وہ استدلال میں کسی بھی وجہ سے وہ خدشہ ڈالنے کی کوشش کرے، میں حاضر ہوں، میں خوش ہوں گا کہ اس کے ساتھ مناظرہ کروں۔ تو عزیزو، جب یہ تراویح آغاز کرنے والا، جس نے آغاز کرنے کی کوشش ایسے ٹولہ تھے، تو کوئی شک رہتا ہے کہ تراویح ایک بدعت ہے، تراویح خدا کی عبادت نہیں، شیطان کی عبادت ہے۔ استدلال واضح و آشکار ہے، وجہ دلالت واضح و آشکار ہے، مقصود واضح و آشکار ہے۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں دلیل نمبر 14 معصوموں کے نام کے صدقے سب صلوات پڑھیے، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولنا داءهم۔